اشرف سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق پوری کہانی، ان کا بچپن اور ان کی جوانی، پھر ان کو کنویں میں پھینکا جانا، پھر محل میں پہنچنا، اور پھر زلیخا، پھر جیل میں قید ہونا، اور پھر بادشاہت میں جانا اور نبوت کا سلسلہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے کو مکمل دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، یہ قسط نمبر 5 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بعد ان کی جدائی کا صدمہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ انہیں اپنی ماں کے قبر کو تنہا چھوڑ کر آنا پڑا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ ماں کے بغیر زندگی کہاں ہوتی ہے۔ جہاں ان کی عزیز ترین ہستی کی واقعات دفن تھی، وہاں سے وہ اب واپس آ رہے تھے۔ اب ان کی ماں راحل ان کی زندگی سے بالکل جا چکی تھی۔ اتنی تلخ حقیقت ہے یہ، موت بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے جس کا انسان میں حوصلہ تک نہیں ہوتا۔ تو حضرت یوسف کی زندگی کا مرکز اور محور ان کی یعنی ان کی ستیلی ماں لیہ تھی، جو ان کی ماں کی جگہ لینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا سارا پیار اپنے پیارے گول مٹول سے بھیا بنیامین پر نچھاور کرتے تھے، تو بھی ان کے دل میں ابھی تک ایک خلاصہ تھا، اس لیے وہ ہمیشہ خدا کو جاننے کے متلاشی رہتے تھے۔ ان کے بابا بھی بڑی خوشی سے خدا کے متعلق اپنے تجربات کے بارے میں اپنے بیٹے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باپ بیٹا ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ چکے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جس کی مدت سے سب کو اشتیاق تھا، دن جو حضرت یعقوب کی حسرتوں کی تکمیل کا دن تھا، وہ دن جو حضرت یوسف کے خوابوں کی تعبیر کا دن تھا، وہ دن جو بچھڑے ہوئے باپ بیٹوں کی ملاقات کا دن تھا۔ ہاں، وہ دن، وہ عظیم دن جب قافلہ آخرکار اپنے آبائی علاقے جبرون کی سرزمین میں داخل ہوا۔ ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ لوگوں نے حضرت یعقوب کو بتایا، تمہارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ تو کب کا مر چکا ہو، لیکن اس دن کی آرزو نے اسے ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بچھڑے ہوئے باپ کے پاس خیمے میں تنہا گئے، بالکل اسی طرح جیسے عرصہ پہلے وہ اس میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں کے بل گر کر گڑ گڑائے، بلک بلک کر روئے، باپ مجھے معاف کر دو، باپ میں خود غرضی میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، ایک اندھے باپ کو دھوکہ دیا، اس سے یہ یقین دلا دیا کہ میں یعقوب نہیں عیسو ہوں۔ میں ہر وقت پہلو تہہ کی برکت حاصل کرنا چاہتا تھا، میں جانتا تھا کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے یہ ناجائز طریقہ اختیار کیا، لیکن خدا نے مجھے ڈھونڈ نکالا، میں تمہارا گناہ گار ہوں، بابا مجھے معاف کر دو۔ حضرت اسحاق نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے آنسو پوچھ ڈالے، ان کی حساس انگلیاں ان کے چہرے کے خطوط کو چھو رہی تھی، بصارت سے محروم آنکھوں کی بینائی لاغر ہاتھوں کی انگلیوں میں اتر آئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو پہچان لیا، یہ وہی کھویا ہوا بیٹا یعقوب ہی تو تھا، 20 برس پہلے بچھڑنے کے بعد انہیں آج مل گیا تھا۔ خدا نے انہیں ان کا وہ بیٹا لوٹا دیا تھا جسے خود قادر مطلق نے برکت دی تھی۔ باپ کانپتی ہوئی گرم جوشی آمیز آواز میں بولا، اٹھو بیٹا اور سکون سے بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ کہ خدا نے تمہیں کیسے ڈھونڈ نکالا۔ حضرت اسحاق کتنے خوش تھے کہ آخرکار ایک بیٹا تو ایسا ہے جو ان کا سا ایمان رکھتا ہے۔ عیسو جو کبھی ان کا چہیتا بیٹا ہوتا تھا، اس کو خدا کا بالکل خیال نہ رہا۔ دونوں باپ بیٹا اپنی باتوں میں اتنے محو تھے، انہیں خیمے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ چنانچہ اپنے باپ اور دادا کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ حران سے واپسی پر جب ہم دریائے یبوک پر پہنچے تو میری ہمت جواب دے چکی تھی، مجھے ڈر تھا عیسو ہمیں سب کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے محافظوں کو علم ہو گیا تھا کہ وہ 400 سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی گھر سے روانہ ہو چکا ہے۔ عیسو سے ملنے سے پہلے مجھے خدا کے حضور آنے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی تاکہ اپنے ماضی کے غلط طور طریقوں سے توبہ کر کے خداوند سے اپنا رشتہ استوار کروں۔ یقین مانیے میرا جی چاہتا تھا کہ میں بالکل اکیلا ہو جاؤں، بس میں نے سب لوگوں حتیٰ کہ اپنے خاندان کو بھی یبوک پار کروا دیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اس جگہ پر دریا کے پانی کا اتنا شور ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس سے میں کچھ گھبرا سا گیا، پھر میں نے پکار کر خدا سے کہا، اے خدا،
خدا میں حاضر ہوں، تو جیسا سلوک مجھ سے کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے گریبان سے پکڑ رہا ہے، یہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ گھس جاتا، میرا حریف مجھے مار ڈالنے کے درپے تھا۔ جب لڑائی خوفناک حد تک بڑھنے لگی تو مجھے معلوم ہوا میں تو خداوند کے فرشتے سے کشتی لڑ رہا تھا۔ میں جان گیا کہ اب مجھے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ خدا چاہتا ہے میں تو پوری طرح خود کو اس کے سپرد کر دوں یا پھر بالکل چھوڑ دوں۔ وہ مجھے بدلنا چاہتا تھا۔ بابا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب یہ لڑائی گھنٹوں جاری رہی تو مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے اس کو جانے نہیں دینا، میں اسے تھامے رہنا چاہتا تھا۔ جب صبح ہونے لگی تو اس نے میری جان پر مارا، جس سے میرا جوڑ اتر گیا۔ اب میں اس سے اور زیادہ چمٹ نہیں سکتا تھا۔ جب اس نے کہا مجھے جانے دو تو میں نے اسے پھولتے سانس کے ساتھ اس کی منت کی، میں تجھے اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا۔ بابا پھر اس نے مجھے برکت دی، لیکن اس سے پہلے اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے بڑی شرمساری سے اسے بتایا، یعقوب، یعنی حق مارنے والا۔ لیکن اس نے بڑا پیار بھری آواز میں مجھ سے کہا، آج سے تیرا نام اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا سے زور آزمائی کی اور جیت گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے کو مزید دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔